نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہم مسلمان خواتین کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ احکامات ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانے ہیں، اور ان میں سب سے جو پرائرٹی میں آتا ہے وہ ہے طہارت کا نظام، کہ ہم سب کو پتہ ہو کہ غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، ہمیں معلوم ہوگا تو ہم بچوں کو شروع سے پریکٹس کرا سکیں گے، انہیں سمجھا سکیں گے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ طہارت کے باب میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ آج آپ کو بتا دوں، لیکن میں آج صرف فرض پر زور دوں گی کہ فرض اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے تاکہ آپ اپنے بچوں کو سکھا سکیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھا سکیں۔ طہارت میں وضو آتا ہے جو ہمیں نماز کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اس وضو سے شروع کرتے ہیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، 4 ارکان ہیں، 4 فرائض ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وضو نہیں ہوا۔ وضو نہیں ہوا ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ یہ تو بے ادبی ہے کہ بے وضو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وہ فرائض کیا ہیں؟ ایک فرض ہے ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھو دینا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طرح چہرے کا ماتھے سے لے کر اس چین تک، اسی طرح کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، کہ آپ نے سکارف باندھا ہوا ہو تو آپ سکارف کھول لیجئے، پھر اس کے بعد آپ پانی لیجئے اور ہاتھوں کو تھوڑا سا چوڑا رکھیے تاکہ پورا چہرہ اچھے طریقے سے دھل جائے۔ یہ وضو کا دوسرا فریضہ ہے۔ تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح کیسے کرتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ میں پانی لیا، دوسرے ہاتھ پہ گرایا، ہاتھ تر ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، تو چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض میں آتا ہے۔ اسی طرح پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض میں آتا ہے، کہ اگر ٹخنے آپ کے سوکھے رہ گئے، خشک رہ گئے، ان میں پانی نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کہ وضو کامل نہیں ہوا۔ تو آپ نے ان 4 فرائض کو یاد بھی رکھنا ہے۔ باقی طریقہ وہی ہے جس سے آپ کرتے ہیں، مگر فرائض پر زور اس لیے دیتی ہوں کہ یہ کرتے ہوئے ذرا دھیان اور توجہ رکھا کریں۔ آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ نے کلی کی، 3 بار ناک میں پانی ڈالا، 3 بار کلی کی، 3 بار منہ دھویا۔ اب جب منہ دھوئیں تو یہ یاد رکھیں یہ فرض میں آتا ہے کہ ہمارا پورا چہرہ اچھے طریقے سے دھل جائے۔ اس کے بعد کونیوں کا دھونا، کونیوں پر پانی بہا دینا، پھر اس کے بعد پانی لے کے مسح کرنا، سر کا مسح، کانوں کا مسح، گردن کا مسح، اس کے بعد انگلیوں کا خلال کرنا، اس کے بعد پاؤں دھونا۔ یہ طریقہ ہے پورے وضو کا، جس میں کچھ سنتیں آ جاتی ہیں، کچھ مستحب آ جاتے ہیں چیزیں۔ تو آپ نے پاؤں کو دھوتے ہوئے انگلیوں کا خلال کیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا، تو اس دائیں پاؤں کا کیا، پھر بائیں پاؤں کا انگوٹھے سے لے کر چھوٹی انگلی پہ اختتام کیا، اور ٹخنوں کو پانی سے تر کیا تاکہ دھل جائے اور وضو ہو جائے۔ یہ تھا وضو کا طریقہ۔ اب اس کے ساتھ ہی غسل کا بھی سیکھ لیتے ہیں آج ہی، کہ اس نیت سے جب غسل فرض ہو جائے ہم پر، اور غسل فرضیت کی آپ کو علامتیں معلوم ہیں کہ جب بچیاں جب ان مخصوص ایام سے فارغ ہوتی ہیں تو ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو 40 دن بعد اس عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ملتے ہیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرض کی مختلف صورتیں تھی۔ اب غسل جب فرض ہو گیا ہے تو میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ آپ جو بچوں کو غسل کرنا سکھائیں، آپ بچے 8-9 سال کے ہوتے ہیں تو انہیں اسی طریقے سے سکھائیں تاکہ ان کے لیے رچ بس جائے کہ جب بھی وہ غسل کرنے جائیں تو وہ اسی طریقے سے غسل کریں۔ نیت ارادہ کر لینا، نیت ارادے کو کہتے ہیں کہ میں غسل کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اس نیت سے جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت ارادہ بن گیا غسل کا، اسی لیے آپ گئے ہیں۔ اس کے 3 فرض ہیں، یہ یاد رکھیں اچھی طریقے سے۔ پہلا فرض ہے اس کا کلی کرنا، مگر عام کلی ہم وضو میں کرتے ہیں تو منہ میں پانی لیتے ہیں اور گرا دیتے ہیں، مگر جب غسل کے لیے جب آپ نے کلی کرنی ہے تو آپ کے داڑھوں تک اچھی طریقے سے پانی پہنچ جائے، حلق تک پانی پہنچ جائے اچھے طریقے سے، جیسے گلاس میں پانی ڈال کر کھنگالتے ہیں، اس کو ہلاتے ہیں، اس طریقے سے کلی ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بار پانی لیا تو اچھی طرح داڑھوں میں اچھی طرح ان سے کیا، دھویا، پھر اس کے بعد پانی پھینک دیا۔ دوسری بار لیا تو آپ نے حلق تک غرارے کیے کہ جس سے حلق تک پانی پہنچ جائے۔ تیسری بار لیا تو پھر انگلی سے مل لیا یا آپ نے برش کر لیا۔ تو اس طرح یہ غسل کا پہلا فرض ہے
کہ اچھے طریقے سے منہ اور حلق دھل جائے، یہ غسل کا ایک فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے اس کا کہ ناک کی نرم حصے تک، ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پانی لیا ہاتھ پہ اور ناک میں ڈپ کر کے تھوڑا سا اندر سانس لیا، تو جس سے پانی اوپر تک نرم تک پہنچ جائے، اور جب وہ پانی پہنچ جاتا ہے تو آپ کو خود محسوس ہو جاتا ہے۔ تو اگر رطوبت خشک ہوئی ہے تو اسے بھی اچھی طریقے سے صاف کر لے۔ اور تیسرا فرض ہے غسل کا کہ آپ نے پورے بدن پر پانی اس طرح سے بہانا ہے کہ کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے، اور ہر بال تک، ہر عضو تک اچھے طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو یہاں جوڑ میں پانی نہیں پہنچے گا صحیح، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بیٹھ کر بھی، کھڑے ہو کر بھی ہر حصے تک پانی پہنچانا ہے۔ تو یہ 3 فرائض ہیں۔ طریقہ یہی ہے کہ آپ جب گئے واش روم میں تو آپ نے پہلے استنجا کرنا ہے، اچھے طریقے سے نجاست کو دھو لینا ہے، اس کے بعد آپ نے وضو بنانا ہے۔ وضو بناتے ہوئے آپ نے کلی خیال رکھنا ہے کہ اب غسل کی کلی ہے، اس طریقے سے صحیح طریقے سے ہو۔ اس طرح ناک میں پانی ڈالتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ یہ غسل کے لیے ناک میں پانی ڈال رہی ہوں تو نرم حصے تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ نے پورا وضو بنایا، اس کے بعد آپ نے غسل کر لیا، چاہے آپ شیمپو صابن استعمال کریں، جو آپ چاہتے ہیں کریں، اور اس کے بعد پانی بہا دیں، اور یہ خیال رکھیں کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ تو یہ ہم نے سیکھا وضو اور غسل کے فرائض۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ کپڑوں کی طہارت کا کیسے اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، یہ آپ نے یاد بھی رکھنے ہیں اور آپ نے دوسروں تک پہنچانے بھی ہیں، آپ نے بچوں کو سکھانا بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔